کہ جہاں تک وسیم رضوی کی بات ہے، اس کا ماضی، اس کا پاس بہت صحیح نہیں رہا ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ کا گھوٹالہ کیا ہے، شیعہ وقف بورڈ سے ان کو جو ہے ہٹایا گیا، ان کے اوپر اتر پردیش میں بہت سے مقدمات چل رہے ہیں۔ وسیم رضوی کی یہ جو حرکت ہے وہ اپنے آپ پر لگے ہوئے الزامات سے بچنے کے لیے کہ وسیم رضوی صرف ایک مہرا ہے۔ اتر پردیش کے چناؤ ہوئے، ہندو مسلم ووٹ پولرائزیشن ہوا، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے 6-7 مہینے جو ہے اتر پردیش کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہم کو کسی کے بھی دل میں اگر اسلام یا مسلمانوں کے متعلق کوئی غلط شک یا شبہ یا کوئی کنفیوژن ہے تو اس کا جواب دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے جن 26 آیتوں کی بات کی ان میں اکثر کہا تو انہوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لیا، ساق و سباق سے الگ لیا۔ آج کے چینل کے ذریعے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں اور ان کے معنی پہ بھی اور ان کے مفہوم پہ بھی اور ان کی شان نزول پر بھی غور کریں۔ اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب، جو کہ فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے یہ بھی ہیں اور ان کی نظر جو ہے سیاست پر بھی ہے، مذہب پر بھی ہے، ایک تھنک ٹینک مانے جاتے ہیں ایک مسلمانوں کے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں آج کے جو حالات ہیں۔ سب سے پہلے میں وسیم رضوی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے وسیم رضوی نے جن 26 آیتوں کو حذف کرنے کی سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی، اس کے بعد آپ نے کڑی لفظوں میں اس کی مذمت کی۔ کیا کچھ قانونی کارروائی ہوئی ہے اب تک فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہو یا پھر دیگر آپ کے جو ماتحت جو جتنے ادارے چلتے ہیں ان کی جانب سے کیا کچھ ہوا ہے؟ ایک تھنک ٹینک ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ جہاں تک وسیم رضوی کی بات ہے، اس کا ماضی، اس کا پاس بہت صحیح نہیں رہا ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ کا گھوٹالہ کیا ہے، شیعہ وقف بورڈ سے ان کو جو ہے ہٹایا گیا، ان کے اوپر اتر پردیش میں بہت سے مقدمات چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ایک غلط پیشکش کی ہے وہ صرف اپنے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس کو ہٹا کر سماج کے ایک طبقے کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوں، لہٰذا میرا سمرتھن کیا جائے، میری تائید کی جائے۔ کیونکہ حالیہ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر سماج کے ایک طبقے نے ان لوگوں کا بھی سپورٹ کیا ہے جن لوگوں نے زنا کیا ہے، چاہے وہ کشمیر کا کٹھوا کا واقعہ ہو یا دنگے فسادات کا ہو۔ تو اس طرح وسیم رضوی کی یہ جو حرکت ہے وہ اپنے آپ پر لگے ہوئے الزامات سے بچنے کے لیے، لیکن ہم کو یہ پوری امید ہے کہ جو اس کے خلاف پولیس نے مقدمہ کیا ہے اور جو مقدمہ چل رہا ہے وہ اس میں انصاف ہوگا اور جو بھی اس نے غلط کام کیے اس کی کورٹ کی طرف سے اس کو سزا دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اتر پردیش میں چناؤ ہونے والے ہیں، تو وسیم رضوی اور اس جیسے بہت سے واقعات اور حادثات یوپی میں ہوتے رہیں گے، چاہے وہ اذان کو بین کرنے کی مانگ یا ہو سکتا ہے آئندہ 1-2 مہینے میں کچھ اور ایک ایسا مسئلہ آ جائے جس سے اتر پردیش کے سماجی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کو ایک بڑے کینوس کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ وسیم رضوی صرف ایک مہرا ہے۔ اتر پردیش کے چناؤ ہوئے، ہندو مسلم ووٹ پولرائزیشن ہوا، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے 6-7 مہینے جو ہے اتر پردیش کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب جو آئے دن جو اسلام مخالف چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، جیسے اذان کا آپ نے بات کہی ہے، پھر پردے کے متعلق یہ باتیں آ رہے ہیں، اب تو پھر جو یو پی سے یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو بھی جو جہادی کہا گیا ہے۔ تو اس کا جو ہے کیا حل ہے کہ آنے والے مستقبل میں اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سماج میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور نفرت بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے پازیٹیو طریقے سے جو سماج میں خاص طبقہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے دل میں جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق جو نفرت ہے یا کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ لٹریچر کے ذریعے ہو، سیمینار کانفرنس کے ذریعے ہو، میڈیا کے ذریعے ہو۔ ہم کو کسی کے بھی دل میں اگر اسلام یا مسلمانوں کے متعلق کوئی غلط شک یا شبہ یا کوئی کنفیوژن ہے تو اس کا جواب دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس سمے جو پالیٹکس چل رہی ہے ملک میں، اس میں کافی لوگ اس نفرت کو فروغ دے رہے ہیں
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ محبت میں، شانتی میں یقین رکھتے ہیں وہ آگے آئیں، وہ لٹریچر کے ذریعے، کانفرنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایسے لوگ جن کے دلوں میں، سماج میں نفرت ہے، وہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وسیم رضوی نے جن 26 آیتوں کو حذف کرنے کی بات کہی ہے، ان 26 آیتوں کا موضوع کیا ہے؟ وہ وسیم رضوی کے اگر آپ انٹرویو دیکھیں گے، ان کا ایک ویڈیو انٹرویو بھی سوشل میڈیا پر وہ گردش کر رہا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک تضاد کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو شروع کے جو 3 خلفاء راشدین ہوئے انہوں نے شامل کیا۔ پھر وہ اسی بیان میں آگے کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس زمانے کے لیے صحیح تھی جس زمانے میں عرب میں اسلام فروغ پا رہا تھا، لہٰذا اب اس سمے ان کی گنجائش تھی اور اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کے 2 بیان میں تضاد ہے۔ اگر خلفائے راشدین نے اس میں الحاق کیا معاذ اللہ ان کے مطابق، تو الحاق کی ہوئی چیز کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس زمانے میں صحیح ہوگی اور آج جو ہے غلط ہو جائے گی؟ تو جب انسان کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، وہ اس طرح تضاد کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے جن 26 آیتوں کی بات کی ان میں اکثر کا تو انہوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لیا ہے، ساق و سباق سے الگ لیا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے، اور تم کو وہ جہاں مل جائیں تو تم ان کے ہڈیوں پر حملہ کرو، تو انہوں نے اس ایک کو لیا ہے، جبکہ آگے کا حصہ ہے اگر تم کو تمہارے دشمن جنگ کے میدان میں مل جائیں تو ان کو تم مارو۔ اب ظاہر کی بات ہے جب آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے تو آپ اس سے گلے تو نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے زیادہ تر آیتوں کو جو دشمنوں سے کس طرح بیٹل فیلڈ میں، یدھ کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے، جنگ کے میدان میں، ان آیتوں کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لے کر پیش کیا ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں کہ اس میں کم سے کم 200 کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور یہ کتابیں ہندی، انگلش، اردو، فارسی تمام زبانوں میں ہیں۔ تو کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ اس کا مطالعہ کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں وسیم رضوی نے اس سے یہاں خطا ہوئی ہے، اب یہ خطا جان بوجھ کر ہوئی ہے یا فتنہ پھیلانے کے لیے کی ہے یا غلطی سے ہو گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ تو بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور وہی اس کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بالکل جو ہے کٹا ہوا سا نظر آتا ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں کہ مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ گرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اور مناقب میں قبول ہے، جیسا کہ امام ابن صلاح نے مقدمے میں نقل فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا علم دو۔ اس میں پہلا فرمایا قرآن مجید کا، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ آج ہم نکاح کے وقت بچیوں کو قرآن شریف، مصحف شریف دیتے ہیں، وہ لے جاتی ہیں اور گھر میں رکھ دیتی ہیں، اور مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کی ذمہ داری صرف گھر کی خواتین پہ ہے۔ تو ہم قرآن شریف سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہم کو گناہ بھی ملے گا اور ہماری زندگی سے برکت بھی چلی جائے گی، اور ہم کو زندگی جینے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے جس کو پڑھ کر عمل کر کے ہم زندگی کیسے گزارنی ہے اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، یہ دونوں کے لیے گائیڈنس ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں اور ان کے معنی پہ بھی اور ان کے مفہوم پہ بھی اور ان کی شان نزول پر بھی غور کریں۔ اور چونکہ عنقریب قرآن رمضان المبارک کا مہینہ بھی دستک دے رہا ہے تو اس میں چونکہ اس کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔